سورہ حشر. سورہ حشر کا تعارف. مقام نزول. سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد. اس صورت میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں. حشر نام رکھنے کی وجہ. حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس صورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں. سورہ حشر کی فضیلت. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے. سورہ حشر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو چند شرعی احکام بتائے گئے ہیں. نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت و وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا. نمبر 3، فے کے مال کے احکام بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ انہیں عطا فرمائے وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت و شان بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں. نمبر 5، منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کے خفیہ وعدے کیے اور کس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیر گئے. نیز ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. نمبر 6، مسلمانوں کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں اور جنت والے ہی کامیاب ہیں. نمبر 7، اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے. سورہ مجادلہ کے ساتھ مناسبت. سورہ حشر کی اپنے سے ماقبل سورت مجادلہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا، اور سورہ حشر میں غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوے بنو نذیر اور یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مجادلہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی جانے کی خبر دی گئی اور سورہ حشر کی ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ترجمہ. اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا،
اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر چیز زبان قال یا حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جسے ہم نہیں سمجھتے، مگر ان کی تسبیح کی تاثیر جدا گانا ہے، جیسے سبزے کی تسبیح سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو نکالا۔ شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت تورات میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حال پر مطلع تھے، اور بنو نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعے کے اوپر سے تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام پر فاسد ارادے سے ایک پتھر گرانے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہے۔ غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف عہد کیا تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا، یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا اور آخرکار انہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجود ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور ان کا دوسرا حشر یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے اور آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، کیونکہ وہ قوت اور لشکر والے تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار اور صاحب مال تھے، اور وہ یہودی سمجھتے تھے ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرتے اور انہیں ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کے گھر اس طور پر ویران ہوتے ہیں کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے ہیں انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اے آنکھیں رکھنے والو، ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا مال اور اولاد کے ساتھ گھروں سے جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا،
اور بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرح انہیں بھی قتل اور قید میں مبتلا کرتا، اور یہ لوگ خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں، بہرحال ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے جس سے سخت کوئی عذاب نہیں۔ انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور قانون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے۔ شان نزول: جب بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے، کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھے، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے۔ آیت ما قطعتم من لینہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ آیت میں بیان کردہ درختوں کو کاٹنے کا اذن الہی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، تو یہ اجازت قرآن کے علاوہ وحی میں ہی دی گئی تھی۔ نمبر 2، جہاد میں کفار کو مغموم کرنے کے لیے ان کا مال برباد کرنا جائز ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو دی جانے والی سزا بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ان اموال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو ان سے حاصل ہوئے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ کو بنو نذیر کے یہودیوں سے جو غنیمت دلائی تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانا پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے اور صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ کو جس دشمن پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ مراد یہ ہے کہ بنو نذیر سے جو مال غنیمت حاصل ہوئے ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ کو ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ مال حضور اکرم علیہ الصلوۃ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کرے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ 3 حضرت ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، حضرت سہل بن حنیف، حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا، اس آیت میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی آیت بنو نذیر کے اموال سے متعلق نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کے اموال غنیمت کے بارے میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، اور یہاں ان اموال کے 5ویں حصے کا مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے، اور غریب فقیر لوگ نقصان میں رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا اور باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا، ان میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 1/4 لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے منع کرے اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ترجمہ: ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ان فقیر مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یعنی مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی آخرت کا ثواب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنے جان و مال سے دین کی حمایت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان اور اخلاص میں سچے ہیں۔ فقیر مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کا حال اور ان کی فضیلت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مہاجرین نے گھر، مال اور کنبے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ نصف دن 500 برس کے برابر ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ فقراء مہاجرین بعض مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، لہٰذا پہلے والی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی پہلی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ فقراء بعض امیروں سے 40 سال پہلے اور بعض امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، لہٰذا یہ حدیث 500 برس والی حدیث کے خلاف نہیں۔ آیت للفقراء المہاجرین سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا جو اپنے اموال وغیرہ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد کے لیے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین و انصار نے حق کہا اور وہ سب سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا۔ اس آیت میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی انتہائی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ نوٹ، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اور اس میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی اس مال کا حصہ بیان کیا گیا ہے جو بنو نذیر کے یہودیوں سے حاصل ہوا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بے مثل ایثار۔ انصار صحابہ کرام نے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جس اخوت، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں ان کے ایثار کے 3 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحرین میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا تو انہوں نے عرض کی، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجئے، حالانکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ تھے۔ حدیث نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔
انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، لہٰذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا، اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا، اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری کارگزاری کو بہت پسند فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ نفس کے لالچ سے پاک کیے جانے والے کامیاب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے اور یہ دعا مانگ رہے تھے اے اللہ عز و جل مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جب مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا نہ زنا کروں گا اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نفس کے حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نمبر 2، انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 3، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل ایسے پاک کر دیے گئے کہ وہ مہاجر صحابہ کرام سے حسد نہیں کرتے اور ان کے ساتھ محبت و ایثار کا سلوک کرتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ترجمہ، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم، اور ان کے بعد آنے والے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے والے ایمان والوں کی اقسام سے خارج ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھنا ایمان کی علامت اور ان کے بارے میں بغض سے بچنے کی دعا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے رافضی ہو یا خارجی وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے کا نتیجہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور ان کی عظمت و شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لیکن افسوس کچھ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کے سینے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں صحابہ کرام کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے استغفار کریں، اور کرتے یہ ہیں کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان سے معمور فرمائے، آمین۔ مسلمانوں سے بغض نہ رکھنے کے سبب جنت کی بشارت ملی۔ آیت پاک میں مذکور دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اہل جنت میں سے ایک آدمی تمہارے سامنے آئے گا۔ تو انصار میں سے ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور وہ بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا لٹکائے ہوئے تھا۔ تو جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا۔ چنانچہ وہی آدمی اپنے پہلے دن والی کیفیت کے مطابق آیا۔ پھر جب تیسرا دن آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا، پھر وہی آدمی آیا۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پیچھے گئے اور فرمایا، میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 راتیں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب خیال کریں تو میری قسم کا وقت ختم ہونے تک مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ انہوں نے 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری۔ اس دوران انہوں نے رات میں کسی بھی وقت اس آدمی کو اٹھتے نہیں دیکھا، البتہ اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتا، یہاں تک کہ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، اور میں نے اسے کلمہ خیر کہنے کے علاوہ کچھ کہتے نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو کم گمان کرتا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، بے شک میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فراق اور جدائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں 3 مجالس میں 3 بار یہ فرماتے سنا ہے کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک آدمی داخل ہوگا، اور تینوں بار تم ہی آئے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے پاس ٹھہر کر تمہارے عمل کو دیکھوں۔ میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے نہیں پایا، تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فضیلت پائی؟ اس نے کہا، میرا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ یہ بات سن کر میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا، البتہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، اور جو خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی اس پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت والذین جاءوا من بعدہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے مزید 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ نمبر 2، بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عرس، ختم، نیاز اور فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ نمبر 3، مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں
کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے عبداللہ بن ابی سلول منافق اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، اور ہرگز تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا نہ رسول اکرم کا، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہودیوں سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ آیت الم تر الی الذین نافقوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، منافق کفار کے بھائی ہیں، مومنوں کے بھائی نہیں، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر کفار ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ نمبر 3، منافق در حقیقت کسی کا ساتھی نہیں اور نہ ہی اس کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ کفار کو اس پر اعتبار آتا ہے اور نہ مسلمانوں کو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خفیہ رازوں پر اطلاع دیتا ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ گفتگو نہایت رازداری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تھی۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ، قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے۔ اس آیت میں منافقین کے حال کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو یہ منافق ان کی مدد نہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے، اور یہودیوں سے لڑائی ہوئی لیکن منافقوں نے یہودیوں کی مدد نہ کی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض منافق یہودیوں کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر جب یہ مددگار بھاگ نکلیں گے تو منافقوں کی مدد نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا اور ان کا کفر ظاہر ہونے کے بعد ان کا نفاق انہیں نفع نہ دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یعنی اے مسلمانوں بے شک ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے تو کفر کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں کفر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ڈر اس لیے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اس سے ڈرتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ لا يقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، یعنی اے مسلمانوں سب یہودی مل کر بھی اعلانیہ تم سے نہ لڑیں گے، بلکہ قلعہ بند شہروں میں اور دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ کے اہل کتاب نے کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ کی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بد عہدی کی بنا پر ان سے مقابلہ کیا تو وہ اپنے آپ کو کوچہ بند محلوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، پھر مجبوراً نکلے تو بنو قریظہ قتل اور بنو نذیر جدا وطن کر دیے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ خیال رہے کہ یہاں صرف مدینہ منورہ کے کتابیوں کا ذکر ہے، لہٰذا اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشرکین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ان سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں. بأسہم بینہم شدید، اور ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے. یعنی جب وہ یہودی آپس میں لڑتے ہیں تو بہت شدت اور سختی سے لڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بزدل اور نامرد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں. یعنی اے سننے والے، تم انہیں ایک متحد، متفق اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے والی جماعت سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے. اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہونا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، نہ حق کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں. مسلمان کافروں پر کسی صورت اعتماد نہ کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کسی مصلحت کی وجہ سے ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں باہمی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور اپنی دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور باہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور اجسام جدا جدا ہوں. اور فاجر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن اکٹھے ہوں. فی زمانہ بھی اس کے نظارے دیکھے جا رہے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار پر کسی صورت اعتماد نہ کریں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد کریں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اتریں. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمہ، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں. اس آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرکین جیسا ہے، جنہوں نے جنگ بدر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے. تو دنیا و آخرت میں جو حشر ان مشرکوں کا ہوا وہی ان یہودیوں کا ہوگا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ترجمہ، جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے. کمثل الشیطان، جیسے شیطان کی مثال. اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی مثال کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا، اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، اور جب ان کے کہنے سے یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا. مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان کا ایک خطرناک طریقہ. یاد رہے کہ انسانوں کو کفر، گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا اور طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوف زدہ کر کے دوسرے گناہ پر مجبور کرتا ہے. یوں اس سے گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے اور آخرکار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں اسی سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیث پاک سماعت کیجیے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا. شیطان نے ایک لونڈی کا گلا دبا دیا اور اس کے مالکوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے. چنانچہ وہ اسے لے کر راہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. وہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ راہب علاج کرنے پر آمادہ ہو گیا. وہ لونڈی علاج کے لیے اس کے پاس موجود تھی کہ اس دوران شیطان راہب کے پاس آیا اور اس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وسوسہ ڈالا.
وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کر لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو رسوا ہو جائے گا، لہٰذا تو اسے قتل کر دے، اور جب اس کے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ راہب نے اس لونڈی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں کے پاس گیا اور انہیں وسوسے ڈالنے لگا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے لونڈی کو حاملہ کر دیا، پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کے مالک راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ تو مر گئی ہے۔ یہ سن کر مالکوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ اسے قتل کرنے لگے تو شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس لونڈی کا گلا دبایا تھا اور میں نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اسے تمہارے پاس لائیں، اگر تم میری بات مان لو تو نجات پا جاؤ گے اور میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑا لوں گا۔ اس نے پوچھا کیسے؟ شیطان نے کہا مجھے 2 سجدے کر دو۔ جب اس نے 2 سجدے کر لیے تو شیطان نے کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ترجمہ، جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ حدیث پاک امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ اسے لکھنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیکھو کہ شیطان نے کیسے کیسے ہیلے بہانوں سے راہب کو ان کبیرہ گناہوں کی طرف مجبور کیا، اور اس کی بنیاد صرف یہ بنی کہ اس نے نیک کام سمجھ کر لونڈی کا علاج کرنا قبول کر لیا۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیکی اور بھلائی کا کام ہے اور شیطان اس کے دل میں خفیہ طریقے سے یہ بات ڈالتا ہے کہ اسے یہ اچھا کام کرنا چاہیے، پھر وہ نیکی میں رغبت رکھنے والے آدمی کی طرح اس کام کو کرتا ہے یہاں تک کہ معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات دوسری بات کی طرف لے جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس خطرناک طریقے سے ہوشیار رہے اور بطور خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کر لے کہ یہ چیز آگے چل کر اسے گناہ میں مبتلا تو نہ کر دے گی۔ اگر اس کا ذرا سا بھی اندیشہ نظر آئے تو ہرگز اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر اچھا نظر آنے والا وہ کام نہ کرے کہ اسی میں اس کے دین کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا، یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخروی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا۔ مراقبہ کی اصل اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبے کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں،
مراقبے کا معنی یہ ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں بزرگان دین کے مراقبہ فکر آخرت سے متعلق 3 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پالی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے، آہ صد آہ، زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اے ایمان والو ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی، اور اس کے احکامات و ممنوعات کی ان کے حق کے مطابق رعایت نہ کی، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے اور وہ کام نہیں کرتے جو انہیں نجات دے، اور یہ بھول جانے والے ہی کامل فاسق ہیں۔ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، آخرت کی فکر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ ترجمہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، یعنی جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے، یہ دونوں برابر نہیں بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، یعنی قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف و اعلیٰ ہوں۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہاں آیت میں قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اتارنے سے مراد اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتا اور پھٹ جاتا۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب شریف پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، ملک و حکومت کا حقیقی مالک ہے کہ تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہیں، اور اس کا مالک ہونا اور اس کی سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں۔ نمبر 3، ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے نہایت پاک ہے۔ نمبر 4، اپنی مخلوق کو آفتوں اور نقصانات سے سلامتی دینے والا ہے۔ نمبر 5، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشنے والا ہے۔ نمبر 6، ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ نمبر 7، ایسی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ 8 اور 9، اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایع اور لائق ہے، کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے، جبکہ مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بلکہ بندے کے لیے شایع یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ بنانے والا، یعنی وہی اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ بنانے والا،
عدم سے وجود میں لانے والا اور ہر ایک کو جیسی چاہے ویسی صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں جو کہ اس کی بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا، حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔